السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امت محمدیہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے تین خوش نصیب شخص جنہیں قیامت کے دن نہ تو کچھ خوف ہوگا نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ہو جائے گا۔ اور یہ تین خوش نصیب قیامت کے دن سیاہ کستوری کے ٹیلو پر ہوں گے۔ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جو بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلو پر ہوں گے، انہیں حساب کا خوف ہوگا نہ کوئی گھبراہٹ، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ہو جائے گا۔ پہلا وہ خوش نصیب بندہ، وہ خوش بخت بندہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی، لوگوں کا امام اور پیشوا بنا، جبکہ نمازی اس سے خوش ہوں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قاری کو، ایسے امام کو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو، لوگوں کی امامت کرنے والوں کو سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر جگہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر دو فرمایا کہ وہ خوش نصیب بندہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں اذان دی اور لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا۔ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا اجر ہے کہ مؤذن اذان دینے والا کون ہے، اذان دینے والے کی ذات کیا ہے، اذان دینے والے کی نسل کون سی ہے، اس بات کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، لیکن جس بندے نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص رسول اور بندے ہیں۔ حی علی الصلاح، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ یہ ہے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی طرف بلانے والا شخص کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں اذان دی اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، اس کی عبادت اور بندگی کی طرف بلایا، تو فرمایا کل قیامت کے دن ایسے خوش نصیب بندے کو نہ تو کچھ حساب کا خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ گھبراہٹ ہوگی۔ تیسرا وہ شخص کہ جسے دنیا میں رزق کے معاملے میں آزمایا گیا، رزق کی تنگی کر کے اس کی آزمائش کی گئی، اس کا امتحان لیا گیا، مگر وہ خوش نصیب بندہ اس آزمائش نے اسے اخروی مال سے غافل نہ رکھا، بلکہ وہ بندہ ہمیشہ نیک اعمال کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہا، لیکن رزق کی تنگی اسے آزماتی رہی، اس کا امتحان لیتی رہی، مگر وہ ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا، آخرت کی فکر کر کے نیک اعمال کرتا رہا۔ یہ تین خوش نصیب بندے ہیں کہ جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سیاہ کستوری کے ٹیلو پر جگہ عطا فرمائیں گے، اور انہیں نہ تو کوئی حساب کا خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ہو جائے گا۔ پہلا کہ جس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، لوگوں کی امامت کی، جبکہ لوگ اس سے راضی ہوں۔ دوسرا جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں اذان دی، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا۔
تیسرا وہ بندہ جس کے معاملے میں رزق کے معاملے میں آزمایا گیا، اس کی آزمائش کی گئی، مگر آزمائش نے اس سے اخروی اعمال سے غافل نہ کیا، بلکہ وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، لوگوں کی امامت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد میں اذان دینے والا، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلانے والا، اور اس کے معاملے میں ہمیں ہر آزمائش سے، ہر امتحان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔